کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس میں حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه الفاضلين بالقرآن أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. اللہ سے کرے دور کو تاریخ بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. محترم حضرات، اللہ رب الجلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کے مراتب سے فائز کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تمام خیر، تمام بھلائیاں، تمام مراتب عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تمام مرتبے عطا کر کے، تمام خیر عطا کر کے، تمام طرح کے علوم عطا کر کے، عالم ما کان و ما یکون بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے ربی زدنی علما. یہ تعلیم ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے ہیں کہ میں جو عالم ما کان و ما یکون، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وقل ربی زدنی علما. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تو علم کی جو اہمیت ہے، علم کی جو فضیلت ہے، اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم کا مرتبہ کیا ہے. اور اللہ رب الجلال خود ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں ایمان والے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ علم یہ کوئی عام بات نہیں ہے. علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے علم الادیان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم الادیان اور علم العقلان. علم دو طرح کے ہیں، ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم. یعنی جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم دو طرح کے ہیں، ایک عالم اور دوسرا ڈاکٹر. یعنی ایک وہ علم جو تمہاری روح کو بچائے، جسے علم الادیان کہتے ہیں، جو تمہاری دنیا اور آخرت سنوارے وہ دین کا علم ہے. جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ دین کا علم ہے. جو تمہیں جنت تک لے جائے وہ دین کا علم ہے. اور دوسرا ہے علم الابدان، جو تمہارے جسم کی سلامتی ہو، جو تمہارے جسم کو بچائے، جو تمہیں اللہ کے قریب ہونے کی طاقت عطا کرے. یہ دو طرح کے علم ہیں. اور ہر علم والا وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ دنیا میں اگر ظالم ہے، کوئی بلاسٹ کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جبر و تشدد کر رہا ہے، وہ بھی علم والا ہے. کوئی احسان کر رہا ہے، کوئی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے بھلائیاں کر رہا ہے، وہ بھی علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. قرآن
جو علم کا دار و مدار ہے، اسی سے کہیں لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اسی سے کہیں لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ تو علم والے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اچھے علم والے اور دوسرے ہوتے ہیں برے علم والے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر تمہارا علم تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، اگر تمہارا علم تمہیں نیکیاں کرنے کی ہدایت نہیں دے رہا ہے، اگر تمہارا علم تمہیں جبر و تشدد کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ علم تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تمہارے اولاد، تمہاری مال و دولت وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تمہارے اولاد تمہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ احکام شریعت کیا ہے، تمہارے اولاد تمہارے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اولاد تمہارے فرما بردار نہیں ہیں، تو وہ بھی فتنہ ہے۔ تمہارے مال و دولت اگر تمہیں صدقہ کی طرف نہیں لا رہے ہیں، تمہارے مال و دولت غریبوں کے کام نہیں آ رہے ہیں، تمہاری مال و دولت نیک اور اچھے کاموں کے لیے خرچ نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ بھی فتنہ ہے۔ تمہارے ہاتھ کی تلوار یعنی تمہارے عہدے، تمہارے جو عہدے ہیں، تم جس عہدے پر فائز ہو، اگر وہ عہدہ تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ کی تلوار تم اسے جبر و تشدد کی طرف لے جا رہے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، تم جو تلوار اٹھاتے ہو وہ تلوار بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور وہ نعرہ جو تم اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہو، وہ نعرہ جو تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر جبر و تشدد کی طرف بڑھتے ہو اور پھر تم گناہوں کی طرف ملوث ہوتے ہو، تو تمہارا یہ نعرہ بھی فتنہ ہے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اور تم ظلم کر رہے ہو اور تم تکلیف دے رہے ہو اور اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، اپنے دوستوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا یہ تمام فعل فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور کبریاء حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ و ملعونۃ ما فیہا، دنیا پوری لعنت کی گئی چیز ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو، اب دنیا ملعونۃ و ملعونۃ ما فیہا، دنیا لعنت کی گئی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت کیا گیا ہے، الا بذکر اللہ وعلا، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور اس سے ملا ہوا چیز، یعنی وہ چیز جو اللہ کے ذکر میں آتی ہو، وہ چیز جو اللہ کی عبادت میں آتی ہو، وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آتی ہو، ان چیزوں کے علاوہ پوری دنیا لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، اور عالم اور متعلم کے علاوہ، یعنی علم جاننے والا اور علم سیکھنے والا، ان دونوں چیزوں کے علاوہ، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر میں ہے، وہ چیزیں جو اللہ کی عبادت میں ہے، اور عالم اور متعلم، علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا، ان چار چیزوں کے علاوہ پوری دنیا پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ آگ میں جھونک دینے والی چیزیں ہیں۔ اولاد سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے ساتھ رہے۔ جب اولاد کو پڑھانے کے لیے کہیں اور بھیجنا ہوتا ہے تو لوگوں کے کچھ ایکسکیوز رہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ میرے ساتھ رہے۔ رب فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد صرف دنیا کی زینتیں ہیں۔ تو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا پوری لعنت کی گئی ہے۔ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ زندگی کے پیچھے تو رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں رہ کر کیا چاہتے ہیں؟ مال و دولت چاہتے ہیں، وہ تو دنیا کی زینت ہے۔
وہ آگ میں پھینک دینے والی چیز ہے. اولاد سے محبت, اولاد کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں, کتنے سال تک رکھیں گے؟ زندہ رہنا چاہتے ہیں, مال و دولت سے محل بنانا چاہتے ہیں, کتنے دن تک مال و دولت اس محلوں میں رہیں گے؟ اس دنیا میں جو کچھ ہے, اس دنیا میں ہم جس چیز سے محبت کر رہے ہیں, یاد رکھو وہ سب چیز پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب اللہ کی لعنت کس پر نہیں ہے؟ وہ ذکر اللہ پر ہے. اللہ کی لعنت کس پر نہیں ہے؟ وہ علم پر نہیں ہے, وہ عالم پر نہیں ہے, وہ متعلم پر نہیں ہے, علم سکھانے والے پر نہیں ہے, علم سیکھنے والے پر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ تم دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی الزمان علی امتی یحبون خمسا وینسون الخمس. میری امتی میں ایک ایسا زمان آئے گا وہ 5 چیزوں سے محبت کرے گی اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی. ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحبون القصور وینسون القبور. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق. کہ ان میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ لوگ بڑے بڑے محلوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگ اللہ کی تمام مخلوقوں سے محبت کریں گے. مال و دولت اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت کریں گے. اولاد اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت کریں گے. جاگیر اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت کریں گے. عیش و عشرت اللہ کی مخلوق ہے, اس سے محبت کریں گے. وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ, اللہ کو بھول جائیں گے. یعنی جس کو یاد کرنا تھا اس کو بھول جائیں گے, اور جس سے دور بھاگنا تھا, جس سے نفرت کرنی تھی, اس سے محبت کریں گے. ایسا ایک زمانہ میری امتیوں میں آنے والا ہے, اور وہ یہی زمانہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں باقی تمام چیزوں کی محبت ہے. اگر ہمارے دلوں سے کسی چیز کی محبت جاتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. خوف خدا, حب نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہم نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ علم سکھانے کے لیے اپنے اولاد کو علم سکھانے کے لیے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں محبتیں ہو چکی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, بس وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر وہ اس راستے میں انتقال کر گیا تو وہ اللہ کی راہ میں انتقال کر گیا, وہ شہید ہے. کب تک؟ حتی یرجع, جب تک وہ لوٹ نہ آئے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے آج پورا علم ایک ہی جگہ پر ملتا ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھو, آج اگر ماحول کو دیکھو تو صرف ایک مدرسے میں جاؤ, پورا علم آپ کو وہیں پر دیا جاتا ہے. علم فقہ بھی وہی ہے, علم حدیث بھی وہی ہے, علم تفسیر بھی وہی ہے, علم الکلام, علم البیان, منطق, تمام چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ سے میسر ہے. مگر اس زمانے میں صرف ایک حدیث کے لیے, صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے کوسوں دور کا سفر کرنا پڑتا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے کئی میل کلومیٹر, وہ بھی چل کر, آج کی طرح نہیں. آج اتنا آسان ہے کہ اگر تھوڑا دور ہے تو گاڑی سے چلے جاؤ, اس سے زیادہ ہے ٹرین لے لو, اس سے زیادہ ہے فلائٹ لے لو, یعنی ہر طرح کی آسانی ہے. مگر ہم علم سے دور ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لے آئی ہے منزل سے کہیں دور ہمیں. یہ جو روشنیاں ہیں, یہ جو اس دنیا کی چمک دمک ہے, یہ ہمیں اصل مقصد سے, ہمارے اصل منزل سے دور لے کر آئی ہے. اس زمانے میں صرف ایک حدیث کے لیے کوسوں دور کا سفر کیا جاتا تھا. مگر آج جب پورا علم آپ کو آپ کے پاس مل رہا ہے تو لینے والا کوئی نہیں. اس زمانے میں سکھانے والے کم تھے, سیکھنے کی طلب لوگوں میں تھی تو کوسوں دور سفر کیا کرتے تھے, چل کر سفر کیا کرتے تھے, صرف ایک اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے لیے, صرف ایک حدیث پاک کے الفاظ سننے کے لیے, صرف ایک حدیث سے اپنے کانوں کو میسر کرنے کے لیے, اپنے کانوں کو تازگی بخشنے کے لیے. مگر
فجر کی نماز کے بعد جب حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو جماعت میں آنے والے سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ حدیث ہمیں پسند نہیں، آیتیں پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں، علم سیکھنے کی ہم پہ تڑپ نہیں، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کس منزل کو پانا چاہتے ہیں، کیا چاہیے ہمیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اتنی بھی عقل نہیں کہ صرف 100 سال کی زندگی، یہ تو بہت لمبی چیز ہے، اب تو عمر صرف 50 60 70 80 سال کی ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ انسان کی زندگی ایک آم کے درخت کی طرح ہے، کبھی پھول ہی گر جاتے ہیں، کبھی آم صرف کیری رہتی ہے تب گر جاتے ہیں، کبھی کچا رہتا ہے تب گر جاتا ہے، پھر پکتا ہے تو گر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، کبھی ماں کے پیٹ میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، کبھی بچہ رہتا ہے تب انتقال ہو جاتا ہے، کبھی جوانی میں انتقال ہوتا ہے تو کبھی بڑھاپے میں انتقال ہوتا ہے، مگر مرنا تو سب کو ہے۔ تو ایک حد لے لو تو 100 سال کی زندگی میں 100 سال کی زندگی خوشی سے جینے کے لیے ہم ابدی زندگی کو بھول رہے ہیں، وہ زندگی جس میں کوئی حد نہیں، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ زندگی جس میں موت نہیں ہے، وہ زندگی جس میں موت کو بھی موت دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن موت کو لا کر، موت کو ایک بکرے کی شکل میں لا کر اس کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب کسی کو موت نہیں آنے والی۔ تو ہم صرف 100 سال کی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو بھول رہے ہیں، 100 سال کی زندگی کو پانے کے لیے، 100 سال خوش رہنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو بھول رہے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ 100 سال خوش رہنے کے لیے لوگ کروڑوں سال پریشانیاں جھیلیں، یا یہ بہتر ہے کہ 100 سال پریشانیاں جھیلو اور کروڑوں سال ہمیشہ کی زندگی میں خوش رہو؟ بہتر کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ بس دنیا میں خوش رہیں، دنیا میں مزے میں رہیں، دنیا میں عیش عشرت میں رہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارا بدلہ ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی کرنے کا جگہ ہے۔ اللہ نے کسی کو جبرن کچھ نہیں کیا، اللہ نے عقل دیا اور تمہیں اختیار دے دیا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ تم اچھائی کرتے ہو تمہیں اختیار ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں اختیار ہے، تم نیکیاں کرتے ہو تمہیں اختیار ہے، تم ظلم و جبر و تشدد کرتے ہو تمہیں اختیار ہے، جو کرنا چاہتے ہو تمہیں اختیار ہے، بس تمہیں سوچنا ہے۔ اللہ نے تمہیں دل بھی دیا، اللہ نے تمہیں دماغ بھی عطا کیا، تمہیں سوچنا ہے 100 سال خوش رہنا ہے یا ابدی زندگی خوش رہنی ہے۔ جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، وہ علم سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، وہ علم سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمیں گناہوں سے بچائے، وہ علم سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرے، بالآخر اللہ کا دیدار نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف خدا اور حب نبی عطا فرمائے، اور ہمارے گاؤں میں جتنے بھی مرحومین ہیں اور ہمارے خاندان در خاندان سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔